نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربك وانحر صدق اللہ وصدق رسول اللہ النبی الامین المتین الکریم۔ گزشتہ بیان میں عرض کیا جانور، اس کی عمر اور طریقہ ذبح۔ اب آگے مسائل قربانی عرض کر رہا ہوں، سماعت کریں۔ قربانی کئی قسم کی ہے، غنی اور فقیر دونوں پر واجب ہے، اور فقیر پر واجب ہو، غنی پر واجب نہ ہو، غنی پر واجب ہو، فقیر پر واجب نہ ہو، دونوں پر واجب ہو۔ کئی صورتیں ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مالدار پر قربانی نہیں ہے، غریب پر ہے، مالک نصاب کا مالک نہیں ہے مگر ہے، اور کبھی اس کا الٹا بھی ہوتا ہے۔ یہ مسائل آئیں گے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ قربانی کی منت مانی، قربانی کی منت مانی، یہ کہا کہ اللہ کے لیے مجھ پر بکری یا گائے کی قربانی کرنا ہے، اپنے اوپر ضروری کر لیا۔ کیا کہا؟ اللہ کے لیے مجھ پر بکری یا گائے کی قربانی کرنا ہے، یا اس بکری یا اس گائے کو قربان کرنا ہے، منت مانی۔ تو فقیر پر یہ مسئلہ ہوا، فقیر پر واجب ہو، غنی پر نہ ہو۔ اس کی صورت یہ ہے، یہ بتایا یہ دونوں کا ہے، مالدار اور فقیر منت مان لی کہ اللہ کے لیے مجھ پر قربانی کرنا ہے، تو اب اس پہ قربانی واجب ہو گئی، چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، ضروری کر لیا، منت مان لی۔ اور دوسری صورت فقیر پر واجب ہو مگر غنی پر واجب نہ ہو۔ غنی سمجھے نا آپ؟ ہاں، فقیر پر واجب ہو، غنی پر واجب نہ ہو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ فقیر نے قربانی کے لیے جانور خریدا، جانور خریدا، اس پر اس جانور کی قربانی واجب ہو گئی، واجب ہے، اس نے خرید لیا ہے، قربانی کے لیے خریدا ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اور غنی اگر خریدتا تو اس خریدنے سے اس پر قربانی واجب نہ ہوتی۔ غنی اگرچہ خریدتا تو اس خریدنے سے اس پر قربانی واجب نہ ہوتی۔ غنی اس لیے کہ دونوں میں یہ فرق ہو گیا کہ فقیر نے قربانی کے لیے جانور خریدا، اور غنی اگر خریدتا، اگرچہ خریدتا تو اس خریدنے سے اس پہ قربانی واجب نہ ہوتی۔ غنی پر واجب ہو، فقیر پہ واجب نہ ہو۔ اس کی صورت یہ کہ قربانی کا وجوب نہ خریدنے سے ہو نہ منت ماننے سے، بلکہ خدا نے جو اسے زندہ رکھا ہے اس کے شکریہ میں، تب یہ صورت ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے احیاء میں جو قربانی واجب ہے وہ صرف غنی پر ہے۔ وہ قربانی جو ہم حضرت ابراہیم کی سنت کے طور پہ ادا کرتے ہیں، تو یہ قربانی تو صرف مالدار پر واجب ہے، جو بقر عید میں اور اس سنت ابراہیم کو ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے، یہ تو مالداری پر ہے۔ سنیے مسئلہ، مسافر پر قربانی واجب نہیں، مسافر پر، مسافر یعنی 92 کلومیٹر کا جس کے سفر کا ارادہ ہے اور جہاں جا رہا ہے وہاں 15 دن سے کم رکنے کی نیت ہے، مسافر ہے۔ 92 کلومیٹر، آپ یہاں سے نکلتے ہیں تو راجکوٹ 92 کلومیٹر ہو جاتا ہے جہاں ہم کو جانا ہوتا ہے۔ تو 92 کلومیٹر جہاں جا رہا ہے تو اپنے دیار سے
اپنے علاقے سے نکل کر وہ مسافر ہو گیا اور جہاں جا رہا ہے وہاں اس کا ارادہ 15 دن سے کم کا ہے تو مسافر ہے، اگر 15 دن یا اس سے زیادہ کا ارادہ ہے تو وہ مقیم ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب مقیم ہے تو اب قربانی بھی ہے اگر مالی کے نصاب ہو، اور اس کی نماز بھی مکمل پڑھنی ہے، قصر نہیں پڑھنی ہے۔ اب جیسے احمد آباد جانا ہے، احمد آباد شریف جانا ہے، آپ یہاں سے نکلے، دھرول پہنچے اور عصر کا وقت آ گیا، تو اب آپ کو دھرول میں عصر کی نماز قصر پڑھنی ہے۔ عصر کی نماز اگرچہ دھرول جام نگر سے 40 کلومیٹر ہے، 92 کلومیٹر نہ ہوا، مگر آپ چونکہ سفر میں نکل گئے تو اب آپ مسافر ہو گئے۔ اب آپ وہاں پہنچے، رستے میں اگرچہ 40 کلومیٹر نکلے، 30 راجکوٹ پہنچے، آپ دھرول میں پہنچے، دھواں پہنچے، پردھری پہنچے، 92 کلومیٹر سے ادھر ہے، تب بھی آپ کو قصر پڑھنی۔ اسی طرح ادھر سے آتے ہوئے جب آپ شہر میں داخل ہو رہے ہیں، جام نگر آنا ہے، تو اگر آپ آتے ہوئے دھرول میں ہے تو آپ کو قصر پڑھنی ہے، اس لیے کہ آپ حد شہر میں نہیں آئے۔ سمجھ گئے مسئلہ؟ سمجھ گئے نا یہ مسئلہ؟ ہاں۔ اور جب آپ شہر میں داخل ہو جائیں تو پھر قصر نہیں ہے۔ جیسے آپ ہمارے شہر کی حد گلاب نگر جو ہے، وہاں جو بریج ہے وہ بورڈ لگا ہوا ہے جام نگر، کہ آپ شہر کے حد میں آ گئے تو پھر آپ گلاب نگر میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو مکمل پڑھنی ہے۔ مسافر پہ قربانی واجب نہیں، اگر مسافر نے قربانی کی تو یہ تطوع یعنی نفل ہے، اس پہ قربانی نہیں ہے۔ اور فقیر نے اگر نہ منت مانی ہو نہ قربانی کی نیت سے جانور خریدا ہو، اس کا قربانی کرنا بھی تطوع ہے، نفل ہے، فقیر ہے، مالک نصاب نہیں ہے، نصاب تک 52.5 تولہ چاندی جو نصاب ہے، نصاب کی رقم اس کے پاس نہیں ہے، مگر اس نے اگر منت نہ مانی ہو نہ قربانی کی نیت سے جانور خریدا ہو، اس کا قربانی کرنا بھی نفل ہے، مگر فقیر ہے، فقیر ہے اور قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا تو اب قربانی واجب ہو گئی، اب قربانی واجب ہو گئی۔ مسئلہ بکری کا مالک تھا اور اس کی قربانی کی نیت کر لی، یا خریدنے کے وقت قربانی کی نیت نہ تھی، بعد میں نیت کر لی، تو اس نیت سے قربانی واجب نہ ہوگی۔ اس نیت سے بکری کا مالک تھا اور اس کی قربانی کی نیت کر لی، یا خریدنے کے وقت قربانی کی نیت نہ تھی، بعد میں نیت کر لی، تو اس نیت سے قربانی واجب نہ ہوگی اگر اس کا نصاب مکمل نہیں ہوتا ہے تو۔ مسئلہ قربانی واجب ہونے کے شرائط یہ ہے، اب قربانی کن کن لوگوں پہ واجب ہوتی ہے، کن کن شرطوں سے قربانی واجب ہو جاتی ہے، سنیے۔ قربانی کے واجب ہونے کے شرائط یہ ہیں، اسلام یعنی غیر مسلم پہ واجب نہیں ہے، اسلام مسلمان ہونا، مسلمانوں پر واجب ہے، غیر مسلم پر مالدار، اقامت یعنی مقیم ہونا مسافر پہ واجب نہیں ہے، تونگری یعنی مالی کے نصاب ہونا، یہاں مالداری سے مراد وہی ہے جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، وہ مالدار مراد نہیں ہے جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ تو مال کے 1 سال گزرنا ہے اور دیگر مسائل ہیں، وہ واجب وجوب نہیں ہے مراد جو زکوٰۃ کے لیے ہے، یہاں صدقہ فطر مراد ہے۔ صدقہ فطر جن لوگوں پہ واجب ہو جاتا ہے انہی لوگوں پہ اسی وجہ سے، انہی جو ہے حالات کی وجہ سے ان پر قربانی بھی واجب ہوتی ہے۔ تو اب یہاں جو ہے مالی کے نصاب ہونا یعنی مالداری سے مراد وہی ہے جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے،
وہ مراد نہیں ہے جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ حریت یعنی آزاد ہونا، جو آزاد نہ ہو اس پہ قربانی واجب نہیں، کہ غلام کے پاس مال ہی نہیں ہے، اور اگر غلام کے پاس مال ہے تو وہ مالک نہیں ہے، اس مال کا مالک اس کا آقا ہے، مالک۔ تو یہ اس وقت ہوتا تھا اس زمانے میں۔ عبادت مالیہ اس پر واجب نہیں ہے، غلام پر عبادت مالیہ ضروری نہیں ہے، نہ حج ہے اور نہ قربانی ہے، نہ مرد ہونا اس کے لیے شرط نہیں، عورت پر بھی واجب ہوتی ہے جس طرح مردوں پہ واجب ہوتی ہے۔ اگر وجوب کی ساری شرطیں پائی گئی، چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں پہ قربانی واجب ہے۔ یہ مرد ہونا اس کے لیے شرط نہیں، عورتوں پر بھی واجب ہے جس طرح مردوں پہ واجب ہوتی ہے۔ اس کے لیے بلوغ شرط ہے یا نہیں، یعنی قربانی کرنے کے لیے بالغ ہونا شرط ہے یا نہیں، بالغ ہونا۔ اب یہاں وہ بالغ مراد ہے جو شرع میں ہے، حکومت نے جو 18 سال بالغ، وہ بالغ مراد نہیں، وہ بالغ جو جس عمر تک پہنچ جائے اور اس پہ غسل فرض ہو جاتا ہے، جو شرع میں بالغ جسے کہا گیا ہے۔ تو اس کے لیے بلوغ شرط ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے کہ قربانی بالغ نابالغ پر ہے یا نہیں۔ تو نابالغ اور بالغ ہونا اس میں شرط ہے یا نہیں، تو علماء کہتے ہیں کہ نابالغ اس میں اختلاف ہے، نابالغ پر واجب ہے، نابالغ پر واجب ہے۔ تو آیا خود اس کے مال سے قربانی کی جائے یا اس کا باپ اپنے مال سے اس کی قربانی کرے؟ اگر نابالغ بیٹا ہے، بچہ میرا بیٹا نابالغ ہے، اب اس نابالغ اگر میرا بیٹا ہے اور اس کے پاس اتنی رقم ہے، تو اب یہ ہے کہ اگر نابالغ پہ قربانی واجب ہے تو آیا خود اس کے مال سے قربانی کی جائے یا اس کا باپ اپنے مال سے اپنے بیٹے کی طرف سے قربانی کرے؟ ظاہر الروایہ یہ ہے کہ نہ خود نابالغ پر واجب ہے، نہ اس کی طرف سے، نہ اس کے باپ پر واجب ہے، اسی پہ فتویٰ ہے نابالغ پہ قربانی واجب نہیں ہے، نہ اس کے مال سے نہ اس کے باپ کے مال سے اپنے بیٹے کی طرف سے قربانی کی جائے۔ ظاہر الروایہ میں یہی ہے، یعنی اسی پہ فتویٰ ہے، اس کی طرف سے اگر کرنا چاہتا ہے تو کر لے، واجب نہیں ہے۔ مسافر پر اگرچہ واجب نہیں مگر نفل کے طور پہ کرے تو کر سکتا ہے، مسافر پر واجب نہیں ہے، اگر کرے تو کر سکتا۔ اب چونکہ اب آج کل کا سفر تو وہ نہیں ہوتا ہے جو اس زمانے میں تھا، مگر قانون وہی باقی رکھے گئے ہیں۔ اس زمانے میں 4 نمازوں کو 2 کر دیا گیا، 4 رکعت والی کو۔ کیوں؟ مسافر مسلمان سفر کرتے تھے، حالت جنگ میں ہوتے تھے، دور ہوتے تھے، تو مال کے چوری ہونے کا اندیشہ ہوتا تھا، دشمن کے حملہ کرنے کا اندیشہ ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا تحفہ ملا۔ اب تم اگر سفر میں ہو تو پھر سفر کی وجہ سے تمہارے وقت کا لحاظ اور تمہارے سفر کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ نے 4 رکعت والی کو 2 کر دیا۔ اور اگر سفر ایسا ہوتا تھا کہ جس میں تھکاوٹیں ہوتی تھی تو اللہ نے رخصت دے دی، فَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفْرٍ أَوْ مَرْضَىٰ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ قرآن میں اس کے تعلق سے فرمایا روزہ بھی، کہ اگر تم حالت سفر میں رمضان میں ہو اور سفر میں ہو یا مریض ہو تو پھر تم پہ روزہ بھی ضروری نہیں ہے، اس وقت ضروری نہیں ہے۔ تمہارے لیے یہ ہے کہ اگر چاہو تو بعد میں رکھو، یعنی بعد میں رکھنا تو ضروری ہے، اگر چاہو ابھی نہ رکھو تو شریعت کی پکڑ نہیں ہے۔ یہ آسانی دے اس زمانے، مگر اگر آج کوئی کہے کہ نہیں اب تو میں 2 کی بجائے 4 ہی پڑھوں گا، زیادہ ثواب ملے، تو اس کی نماز نہ ہوئی، اس کی نماز نہ ہوئی۔ اگر سفر میں ہے اور 2 کی بجائے ظہر کی 4 ہی پڑھی، عصر کی 4 پڑھی، اس کی نماز نہ ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اللہ کی طرف سے رخصت تحفہ ہے، قبول کر لو، قبول کر لو۔ تو یہ جو ہے حکم باقی رکھا ہے، اگرچہ سچویشن وہ نہیں ہے، حالات وہ نہیں ہے، مگر حکم باقی رکھا گیا ہے۔ تو اب اگر جن چیزوں کی سفر میں اللہ نے رخصت دی ہے وہ کرے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتا ہے بعد میں، اگر اس کے لیے ہے کہ بعد میں کرے، جیسے رمضان کی چاہے تو قضا کرے روزوں کی، سفر میں ہے تو شریعت نے اس پہ کوئی پکڑ نہیں کیا ہے۔
نہ آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ نے کیوں روزہ نہیں رکھا، ارے شریعت تو اس کے لیے دروازہ کھولا ہے، سمجھے؟ مسافر پہ اگرچہ واجب نہیں ہے مگر نفل کے طور پہ کرے تو کر سکتا ہے، ثواب پائے گا۔ حج کرنے والے جو مسافر ہوں ان پہ قربانی واجب نہیں ہے، اور اگر مقیم ہو تو واجب ہے، مقیم ہو تو واجب ہے۔ جیسے کہ مکہ کے رہنے والے حج کریں تو مکہ کے رہنے والے مقیم ہیں، تو چونکہ مسافر نہیں ہیں ان پہ واجب ہوگی۔ حج کرنے والے جو مسافر ہوں ان پہ قربانی واجب نہیں ہے اور مقیم ہوں تو واجب ہے۔ جیسے کہ مکہ کے رہنے والے حج کریں تو چونکہ مسافر نہیں ان پہ واجب ہوگی، سمجھے؟ مسئلہ شرائط کا پورا وقت میں پایا جانا ضروری نہیں ہے۔ یہ جو شرطیں بتائی قربانی کے لیے، اس کا پورے وقت میں پایا جانا ضروری نہیں ہے کہ قربانی کا جو وقت ہے 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، ان تینوں وقت تک یہ شرطیں پائی جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ قربانی کے لیے جو وقت مقرر ہے اس کے کسی حصے میں شرط پائی گئی وجوب کے لیے کافی ہے۔ وجوب کے لیے جیسے مثال کے طور پر آج 10 ذی الحجہ ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، 11 ذی الحجہ ہے، اس کے پاس مال نہیں تھا، مگر 12 ذی الحجہ کو اس کے پاس مال آ گیا غروب آفتاب سے پہلے، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے اس کے پاس مال آ گیا، تو اگر اتنا وقت ہے کہ وہ جا کے قربانی کا جانور خرید کے ذبح کر سکتا ہے تو کر لے، اگر اتنا وقت نہیں ہے تو وہ رقم صدقہ کر دے، وہ رقم صدقہ کر دے۔ ان تینوں سنیے، مثلا ایک شخص ابتدائی وقت میں قربانی کا مالک، ابتدائی وقت قربانی میں کافر تھا، 10 ذی الحجہ کو کافر تھا۔ ایک شخص ابتدائی وقت قربانی میں کافر تھا، پھر مسلمان ہو گیا اور ابھی قربانی کا وقت باقی ہے، اس پہ قربانی واجب ہے، اس پہ قربانی واجب ہے۔ 10 ذی الحجہ کو بھی کافر ہے، 11 ذی الحجہ کو بھی کافر ہے، 12 ذی الحجہ کو صبح فجر میں ایمان لے آیا، تو اب یہ آخری دن ہے یوم النحر کا، یہ آخری دن ہے قربانی کا، اب اس کو ایمان لے آیا تو اب اس دن نے اس کو پا لیا، اس نے اس دن کو پا لیا تو قربانی واجب ہے۔ جبکہ دوسرے شرائط پائے جائیں، یعنی دوسری بھی شرطیں پائی جائیں کہ ایک دن تو آ گیا اس کے پاس، کافر تھا آج مسلمان ہو گئے، ایک دن باقی ہے، اور دوسری شرطیں پائی ہو گئی، مسلمان بھی ہے، بالغ بھی ہے، مال بھی ہے، اور یہ ساری چیزیں پائی جائے تو واجب ہے۔ اسی طرح اگر غلام تھا وہ آزاد ہو گیا، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، 10 ذی الحجہ کو بھی غلام تھا، 11 ذی الحجہ کو غلام تھا، 12 ذی الحجہ کو اس کے مالک نے آزاد کر دیا، اور آزادی کے ساتھ ساتھ قربانی کی دوسری شرطیں پائی گئی تو اس پہ قربانی واجب ہے۔ یوں ہی اول وقت میں مسافر تھا، اثنائی وقت میں مقیم ہو گیا، 10 ذی الحجہ کو سفر میں ہے، 11 ذی الحجہ کو سفر میں، 12 ذی الحجہ کو گھر پہ پہنچایا، اب مقیم ہو گیا، اب قربانی واجب ہے، اب قربانی واجب، اس پہ قربانی واجب ہو گئے۔ یا فقیر تھا اور وقت کے اندر مالدار ہو گیا، 10 ذی الحجہ کو بھی کچھ نہیں تھا، 11 ذی الحجہ کو بھی مال نہیں تھا، 12 ذی الحجہ کو اس کے پاس مال آ گیا، اس پر بھی قربانی واجب ہے، سمجھ گئے؟ یعنی وقت پا لیا گیا، یہاں تک کہ اگر عصر کے وقت آخری دن ہے جو قربانی کا، اس میں عصر کے وقت اس کے پاس مال آ گیا، تو اب اتنا وقت ہے کہ جائے جانور خریدے اور ذبح کر لے غروب ہونے سے پہلے تو واجب ہے۔ اگر اتنا وقت نہیں ہے کہ جائے گا خریدے گا اور ذبح کرے گا، وقت نکل جائے گا، تو جو مالک ہو گیا ہے اتنی رقم جانور کی صدقہ کر دے گا، سمجھ گئے؟ یہی ہے، آگے جو مسائل ہیں انشاءاللہ تعالی آئندہ